بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بی پریس کے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں آپ کا میزبان مبارک حسین نگری حاضر خدمت ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ نگر کے صدر جناب جاوید حسین منوا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، سرزمین گلگت اور سرزمین نگر پہ آپ کا والہانہ استقبال، ایک بہترین استقبال آپ کا کیا گیا اور تاریخی ریلی، کیا کہیں گے سر اس کے بارے میں؟ مبارک آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، کوآرڈینیٹ کیا اور ہماری آراء اور چند گزارشات کو لے کے عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی. آپ کے اس میڈیا پلیٹ فارم کے توسط سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی حلقے کے عوام کا اور بالخصوص ڈسٹرکٹ نگر کے تمام عوام کا، جنہوں نے والہانہ انداز میں میری صدارت کے نوٹیفیکیشن کے بعد میرا استقبال کیا. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات مبارک گزارش یہ ہے کہ یہ والہانہ استقبال جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان ہے، اور ہمارے مرحوم چاچا مرزا حسین صاحب کی جو خدمات ہیں اس قوم کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس ملت کے لیے، یہ ان کی والہانہ عقیدت ہے عوام کی، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم ان کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے. اور اسی اثنا میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ماضی کی طرح ان کی توقعات پہ پورا اترنے کی بھرپور انداز میں کوشش کریں، اور اس قوم کو، اس قوم کی امنگوں کو، اس قوم کی جو توقعات ہیں ان پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. سر، جیسے کہ آپ نے اپنے تقریر میں کہا کہ سب سے پہلے میں نگری ہوں، اس کے بعد میں اپنے پارٹی کو سپورٹ کروں گا، لیکن آپ نے اپنے تقریر میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کی کوئی بات نہیں کی. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں فرسٹ آف آل نگری ہوں، دین میں اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یعنی اپنے پارٹی کو سپورٹ کروں گا. اس علاقے کے اندر سیاست نہیں، میں نے اس دن بھی گزارش کی تھی کہ ہمارے مرحوم قائد نے جو ہے خدمت کا آغاز 1994 میں ایک تنظیمی پلیٹ فارم سے کیا تھا، اور وہ تنظیمی چھوٹا سا پلیٹ فارم بڑھتے بڑھتے آج ایک تناور درخت بن گیا، اور ان کاوشوں کی وجہ سے آج تک جو ہے اس علاقے کے اندر سیاسی شعور، تعمیر و ترقی، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے میدان میں جتنی ترقی ہوئی ہے ہم اس کا ترا امتیاز سمجھتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو سیاست ہے اس کی داغ بیل سیاسی انداز میں تنظیمی شکل سے ڈالی گئی تھی، اور مختلف مواقعوں میں عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، ان کی رائے کو شامل کرتے ہوئے وفاق کی مختلف جماعتوں میں مرحوم رہے. اور مرحوم نے جاتے جاتے گلگت بلتستان کے اندر، گلگت بلتستان کے سیاسی افق پہ اگر پی ٹی آئی کو کسی نے دیکھا تو وہ اس دن کے بعد سے دیکھا گلگت بلتستان میں، جس دن مرزا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. لیکن گزارش یہ ہے کہ پارٹی نظریہ ہمارے لیے مقدم ہے، عمران خان صاحب کا نظریہ ہمارے لیے مقدم ہے. یہاں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ خان صاحب کا نظریہ اور مرزا حسین کا نظریہ ایک تھا. ان کا حسین امتزاج جو ہے وہ 4 فروری 2015 کو ہوا تھا، ورنہ خان صاحب بھی اسی محروم، محکوم، تنگ دست اور مفلوق الحال کی بات کرتے ہیں. مرزا صاحب نے 1994 نہیں بلکہ 1990 سے تنظیمی شکل میں جب سیاست اور خدمت کا آغاز کیا تھا تو ان کا نظریہ بھی اسی محروم کا، محکوم کا، غریب کا، تنگ دست کا تھا. تو ان کے نظریے اور خان صاحب کے نظریے کا امتزاج اس دن ہوا تھا جس دن مرزا صاحب نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی. اور مرزا صاحب کی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد نگر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر خان صاحب کے نظریے کے پرچار میں جو ان کے لیے ایک نئی راہ بن گئی تھی، تو اس کے اندر ایک نئی جدت آئی، اس کے اندر ایک نئی جان آئی. تو اب گزارش یہ ہے کہ ہم سارے مرزا صاحب کے جتنے رفقا تھے، مرزا صاحب کے جتنے سپورٹرز تھے، مرزا صاحب کے جتنے ووٹرز تھے، جس دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے قائد نے اپنے نظریے کا نگر کے لیے، نگر کی تعمیر کی، نگر کی ترقی کے اور نگر کی فلاح کا جو نظریہ تھا اس کا امتزاج جو ہے خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہوا. تو میں یہ گزارش کروں کہ خان صاحب کا نظریہ
پی ٹی آئی کا نظریہ اور مرزا حسین کا نظریہ دو مختلف چیزیں نہیں تھیں، بلکہ ان کا امتزاج اس دن ہوا تھا جس دن انہوں نے جوائن کیا تھا. تو میں اگر یہ کہوں کہ ہم نگر کے ہیں، ہمارے لیے نگر مقدم ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نگر میرے لیے پہلے ہے، اس کے بعد پارٹی ہے. کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی سپورٹ ملنی ہے اس پارٹی کے لیے بھی سپورٹ اسی عوام نے دینا ہے اور اسی نگر نے دینا ہے، اور یہ میری دھرتی ہے، میری مٹی ہے، اور اس سے محبت کا والہانہ عقیدت ہمیشہ جاری رہے گی. ینگ جنریشن کا جو ہے جاوید منوا کو کافی سپورٹ حاصل ہے. لیکن میں گزارش کروں کہ تقریباً یہ ہماری دوسری پیڑھی ہے خدمت کی. میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، لیکن آپ کی توسط سے جو ہمارے سننے والے ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے. پاکستان کے اندر جو ٹریڈیشنل کلچز ہیں، جو ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے سیاست کا، اس کے اندر ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاست کے لیے یا تو آپ کو کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ فیوڈل سسٹم کے خاندان سے تعلق رکھنا ہوتا ہے، یا پھر آپ انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، یا کوئی بڑے کاروباری ہوتے ہیں. میں انتہائی فخر کے ساتھ یہ بات کہوں کہ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے آج بھی، اور آج سے 3 دہائیاں قبل مرزا صاحب نے جب سیاست کے اندر قدم رکھا تو یہ گھر جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں یہ ہمارا آبائی گھر ہے، اور یہیں ایک 1700 یا 1900 روپے جو ہے وہ ان کی تنخواہ تھی. ایک چھوٹے سے ٹیچر تھے، مدرس تھے، معلم تھے، لیکن جو قوم کے لیے ان کا جذبہ تھا خدمت کا، انہیں اور قوم کی توقعات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ سرکاری ملازمت کو خیر بات کہہ کے قوم کی خدمت کے لیے میدان عمل میں کود پڑے. تو میں گزارش یہ کروں کہ یہ جو آپ نے ابھی عرض کی کہ حلقہ 4 ہو، حلقہ 5 ہو، یوتھ عمومی طور پہ یہ کہنے کو سنتے ہوئے ہم سب سنتے ہیں اور انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں آئی ایم ریئلی گریٹفل تمام یوتھ، تمام بڑے، تمام اکابرین کا کہ وہ ہمارے اوپر اگر یہ امید رکھتے ہیں تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں کہ یہ صرف جاوید منوا نہیں ہے، بلکہ جاوید منوا کے پیچھے ایک وہ نظریہ ہے مرزا صاحب کا، مرزا صاحب کی تعمیر کا، مرزا صاحب کی ترقی کا، خوشحالی کا جو مشن ہے وہ ہے بنیادی طور پہ جو جاوید منوا کو آج بھی پروجیکٹ کیے ہوئے ہے، اور مستقبل میں بھی آگے لے کے جانے کے لیے بھی وہ جو ان کا مشن ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف میں ہی کانٹیسٹ کروں یا میں ہی آگے آؤں. مرزا صاحب کے اس سرکل کا ہر فرد جو ہے مرزا حسین ہے، اس سرکل کا ہر فرد، ہر جوان، ہر بزرگ جاوید منوا ہے، اور اس کے مشن کو، وہ اس کا مشن نہیں بلکہ نگر کی تعمیر، ترقی اور یہاں کی جو خود مختاری کا مشن ہے، یہاں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہتری کا مشن ہے، اس کو ہم سب نے مل کے دام درم سخن آگے لے کے جانا ہے، اور ہر فرد مرزا حسین ہے، ہر فرد جاوید. ویسے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ٹکٹ لے کر آئیں. ان کیس اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو آپ کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا سر؟ اس میں گزارش یہ ہے مبارک کہ ہمارا جو تعلق ہے، واسطہ ہے، اور ہماری جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پرچار کے لیے، اس خان صاحب کے نظریے کے پرچار کے لیے، وہ ڈے 1 سے ہے اور آخری وقت تک جاری رہے گی. ہماری بھرپور انداز میں کوشش ہے کہ خان صاحب کا جو نظریہ ہے، خان صاحب کا جو ویژن ہے، وہ گلگت بلتستان کے طول و عرض میں گونجے، ضلع نگر کے طول و عرض میں گونجے، ہر دھرتی، ہر گلی تک جو ہے وہ آواز پہنچے. گزارش یہ ہے کہ 2015 سے پہلے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ گلگت بلتستان کے سیاسی افق پہ پی ٹی آئی کو ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں میں نہ کسی نے دیکھا تھا، نہ گلگت بلتستان کی گلیوں میں کسی نے دیکھا تھا، نہ ڈسٹرکٹ نگر کی جو وادیاں ہیں ان کی پہاڑوں پہ اس کا جھنڈا کسی نے دیکھا تھا. ہمیں امید ہے، ہمیں قوی امید ہے، ہمیں اپنے خدا پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنی قیادت پہ بھروسہ ہے کہ
آج سے 10 سال پہلے، آج سے 5 سال پہلے جس پارٹی کو چھوٹی پارٹی سمجھا جاتا تھا، گلگت بلتستان میں اس کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا، مرزا صاحب جیسی شخصیت کی پارٹی کے اندر انٹری کے بعد گلگت بلتستان کے سیاسی افق پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نظر آنے لگی اور ایک بوم ملا، ایک بام عروج کی طرف راستہ ملا پی ٹی آئی کو. تو ہمیں امید ہے کہ ہماری پارٹی قیادت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ہمیں، ہمارے سپورٹرز کو، تمام نگر کی قوم کو جو ہے وہ نراش شاید ٹھیک لفظ نہ ہو لیکن نا امید نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ آگے کا لائے عمل آگے دیکھیں گے. لیکن سر دست یہ ہے کہ یہ جو کل کی ریلی اور کل کے جلسے کے بعد آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ جس انداز میں خان صاحب کے نظریے کے لیے اور جس انداز میں مرزا صاحب کے مشن کے لیے لوگ امڑ آئے باہر، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ہم آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ. سر سیکنڈ لاسٹ سوال آپ سے کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف خاص کر نگر خاص کے اندر 3 حصوں میں تقسیم ہے، تو اس بارے میں کیا آپ اپنا موقف دیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مرزا صاحب کے جھنڈے تلے اس وقت ایک پیج پہ ہماری میں آپ کو بالکل کھلے الفاظ میں بتانا چاہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکنان، سارے سپورٹرز، سارے ووٹرز ایک پیج پہ. جو دوریاں شاید آپ میڈیا کی لینس سے دیکھ پا رہے ہیں یا دور سے دیکھ پا رہے ہیں، اس کے اندر لیٹ تھنگس فلو، وقت لگے گا چیزوں کو دیکھنے میں، لیکن ماشاءاللہ پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایک پیج پہ رہے گی. جمہوریت ہے پارٹی کے اندر. مجھے اور میرے کارکن کو، مجھے اور میرے دوسرے عہدیدار کو اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے. اختلاف رائے اگر نہیں ہے تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ ایک توانا معاشرہ نہیں ہے. آپ کی سیاسی جماعت، آپ کی سیاسی سٹرگل ایک توانا سیاسی سٹرگل میں نہیں سمجھتا. تو اس لیے ہر بندے کو، میرے ہر عہدیدار کو، میرے ہر کارکن کو، مجھے ہر اپنے قائد سے اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کلی طور پہ یہاں اختلاف کوئی نہیں ہے، اختلاف رائے ہے. تو اس رائے کے اختلاف کو بھی انشاءاللہ بہت جلد اوور کم کیا جائے گا اور آپ کے لینس سے بھی جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کو ایک پیج پہ دیکھیں گے. حلقہ 4 حلقہ 5 کی عوام کو آخر میں جی بی پریس کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا میسیج دیں گے؟ سر بار دیگر آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے کوآرڈینیٹ کیا اور آپ کے توسط سے پورے ڈسٹرکٹ کے عوام کو بالخصوص اور گلگت بلتستان کی عوام کو بالعموم یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آئیے عمران خان کا ساتھ دیجئے، آئیے اس مشن کا ساتھ دیجئے، آئیے اس نظریے کا ساتھ دیجئے جو گلگت بلتستان کو صحیح معنوں میں تعمیر کی طرف، ترقی کی طرف، خود مختاری کی طرف لے کے جائے گی. آئیے اس مشن کا ساتھ دیجئے، اس ویژن کا ساتھ دیجئے جو گلگت بلتستان کو نیا گلگت بلتستان بنائے گی. آئیے اس نظریے کا ساتھ دیجئے بالخصوص نگر کی عوام کے لیے. آئیے اس نظریے کا ساتھ دیجئے جو آج سے 26-30 سال پہلے شروع ہوئی تھی، غریب کے لیے، تنگ دست کے لیے، مفلوک الحال کے لیے اور ہر اس بہن کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، ہر بھائی کے لیے جس کا بنیادی حق ہے تعلیم، جس کا بنیادی حق ہے صحت، جس کا بنیادی حق ہے ترقی، تربیت. اس کے لیے اس پلیٹ فارم پہ مرزا صاحب کے مشن کا ساتھ دیجئے، خان صاحب کے مشن کا ساتھ دیجئے اور نیا نگر بنائیے.